یہ دائیں طرف ایک اللہ کے ولی ہے، وہ ہوا میں چلتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، درختوں کو بلا لیتے ہیں، مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اللہ کے ولی ہے جو پانی پہ نہیں چلتے، ہوا میں نہیں چلتے، مریضوں کو شفا نہیں دیتے، بس جب مؤذن حی علی الفلاح بولتا ہے تو وہ لبیک و سعدیک کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ دونوں میں سے بڑے ولی کون ہیں؟ پبلک کدھر جائے گی؟ 99% مدھوبنی کی، مدھوپور کی پبلک ادھر جائے گی، ہوا میں اڑنے والے کی طرف۔ بھائی صاحب، ہوا میں اڑنا اگر کرامت ہے تو دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ایگل کو ہونا چاہیے، شاہین کو ہونا چاہیے، باز کو ہونا چاہیے، سکرا کو ہونا چاہیے، چیل کو ہونا چاہیے، مچھر اور مکھی کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اگر پانی پہ چلنا یہ کرامت اور ولایت کی دلیل ہے تو ڈولفن، بلو ویل، سارک، مگرمچھ، ان سب کو اللہ کا مقدس ولی ہونا چاہیے۔ آئیے مقدس ولی کون ہے اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑے ولی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کرامت الولی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کی بات نبی کی بات کے مطابق ہو، ان کا کام نبی کے کام کے مطابق ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مدھوپور میں اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ولی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بے شمار ڈپلیکیٹ پیر گھوم رہے ہیں، ولی گھوم رہے ہیں، 10 انگوٹھیاں ہیں، بال بڑے بڑے ہیں، مریضوں کی لائن لگی ہے، عورتوں کا ہجوم ہے، مگر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اگر دیکھنا ہو تو چلے جائے چریا کوٹ میں اور ابھی اسٹیٹ پر سر کی آنکھوں سے دیکھ لے۔ عبدو مبین نعمانی ہے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکات دیتے، مگر ان کا ایک کام بھی قرآن و حدیث کے خلاف نظر نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں سراج کا لفظ آیا، چونکہ ادارہ سراج العلوم ہے اور اسٹیج پر سراج الاسلام ہے اور اسٹیج پر نعمانی صاحب بیٹھے ہیں، اور کن کی طرف منسوب ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ نعمان بن ثابت کو سراج الامہ کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی سراج ہے، یہاں بھی سراج ہے، قرآن میں بھی سراج ہے۔ اچھا، سورج کو قرآن نے سراجوں وہاجا کہا ہے، اور چاند کو قرآن نے قمرم منیرہ کہا ہے، اور رب نے سراجم وہاجا سے وہاج کو ہٹا دیا، قمرم منیرہ سے قمر کو ہٹایا۔ وہاج کو اس لیے ہٹایا کہ اس کا ریڈیشن سے انسان کی باڈی میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہلال کی 3 صورت ہوتی ہے۔ جب نکلتا ہے تو باریک ہوتا ہے، 14ویں شباب پر ہوتا ہے، اور دھیرے 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 پھر باریک ہو جاتا ہے۔ جب 14ویں ہو تب سراج ہوتا ہے، منیرہ ہوتا ہے۔ پہلے ہلال ہے، 14ویں میں منیر ہے، اور ڈوبنے کے وقت حتی عادت کالعرجون القدیم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے۔ تو سراج میں 3 پہلو تھے، نقص کو بھی، کمال کو بھی، پھر نقص کو بھی، اس لیے اللہ نے دونوں نقص کو ہٹا کے صرف منیر کو لیا ہے، اور سراجوں وہاجا دہکتا ہوا سورج سے دہکتے کو ہٹا دیا ہے، صرف سراج کو لیا ہے اور دونوں ملا کے مصطفیٰ بنا دیا ہے، سراجم منیرہ۔ جس ذات گرامی نے ادارے کی بنیاد رکھی ہے 5 مارچ، میں اس وقت پورے بھارت میں یہ بول رہا ہوں، اور مجھے بھارت کے اکثر اسٹیجوں پر دیکھنے والے حبیب اللہ فیضی صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ غلام جیلانی ازہری کی ضرورت نہیں اور نہ ہی جلسے جلوس کی ضرورت، ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو 5 مارچ 1925 میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ ذات، وہ بچہ اکیلے لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بناتا ہے، امریکہ میں جامعہ مدینہ الاسلام بناتا ہے، کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ بناتا ہے، دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتا ہے، بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام بناتا ہے،
पटना में इमारत शरइया जो देवबंदियों का था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है, वाह वाह। टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, और मधुपुर में दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम बनाता है। वाह दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। वाह, बहुत बहुत उम्दा। मेरे भाई, अगर तबीयत खास हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, और अगर नहीं तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में जलसा टाइम नहीं लेता है। या हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है, कुरान सबसे बड़ा मुअजिजा है। शुरू हम यहां से करते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 5th 10th ग्रेजुएशन, बीयू, एमएस, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत। जाके कलेक्टर से पूछे, हे प्रो, आपने जो नर्सरी में सीबीएसई पैटर्न पढ़ा था वो पुस्तक कहाँ है? What are you asking? I don't know. Maybe my parents know about it. You have to go. मेरे माँ बाप को पता होगा, मैं तो छोटा सा बच्चा था, कलेक्टर के बाप के पास, माँ के पास। आपका बच्चा जिससे कलेक्टर बना है वो पुस्तक कहाँ है? वो तो हमने बंगार में भेज दिया। बंगार वाला भाई साहब आपने क्या किया? बोले वो तो हमने होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब उस पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया आपने? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के भेज दिया। हंसने के वाली तकरीर नहीं होती मेरी, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, और मैं सख्त खिलाफ हूं उन खतीबों के जो स्टेज को कॉमेडी गाह बना दिया है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही है, काफिर मुश्रिक लेके भाग रहा है, और हम एंजॉय कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। होटल वाले भाई साहब आपने उस कागज के साथ क्या सुलूक किया? कहा समोसा डाल के बेचा। समोसा वाला भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने खाने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश मिली, और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दी। आप जाके एफआईआर करें कलेक्टर के खिलाफ कि जिसने इसको कलेक्टर बनाया है वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। टीआई बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, प्लीज गेट आउट दिस पैलेस। ये जुर्म है ही नहीं, ये क्राइम है ही नहीं। ये किसका हाल है? कलेक्टर का, एसपी का, सीबीएसई पैटर्न का। अब आ जाए दरसे निजामी की तरफ, अब आ जाए दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम की तरफ। भाई साहब आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सुलूक किया आपने? उसका क्या हाल है? मदरसे के फारिग ने कहा कि जब मैं इग़दादिया में गया तो उसकी अजमत और बढ़ गई, जब ऊला में गया तो अम्मा पारे का अंदाजा और बढ़ गया, और जब सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फसीलत, तखस्सुस फिल फिक्र किया अशरफिया में, तब मुझे पता चला कि ये कोई और इदारा नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस और अम्मा पारा जो मैंने नर्सरी में पढ़ा था सिराजुल इस्लाम में, उस अम्मा पारे के पेपर के बारे में उलमा नहीं, अंबिया नहीं, सहाबा नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान। वाह वाह। पेपर से बनता कहां से? सबसे पहले पेपर बनाने की मशीन यूसुफ बिन अमर ने उंदुलुस में जब इस्लामिक हुकूमत थी उस जमाने में कागज बनाने की मशीन बनाया। इस वक्त ग्रास से, दरख्त से पेपर बनता है। पेपर से, लाइन से, प्रेस से, मुश्तरी से, बाय से, खरीदार से, बेचवाल से, सब कुछ सेम है। कलेक्टर वाला कागज तू नजासत गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ है। अम्मा पारा तू मुफ्तियों के सर का ताज कैसे बन गया? कहा मेरे सीने पे कुरान मुकद्दस है, मेरे सीने पे कुरान मुकद्दस है। नेक्स्ट पॉइंट, कुरान मुकद्दस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं। यहाँ एक मैंने कहा लाने का, यहाँ एक बुनियादी बात ये ज़हन में रखे, ये दाएं तरफ एक अल्लाह के वली है, वो हवा में चलते हैं, पानी पे चलते हैं, दरख्तों को बुला लेते हैं, मरीजों को शिफा दे देते हैं। दूसरी तरफ एक अल्लाह के वली है जो पानी पे नहीं चलते, हवा में नहीं चलते, मरीजों को शिफा नहीं देते। बस जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह बोलता है तो वो लब्बैक व सअदैक कहते हैं,
وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، دونوں میں سے بڑے ولی کون ہے؟ پبلک کدھر جائے گی؟ 99% مدھوبنی کی، مدھوپور کی پبلک ادھر جائے گی، ہوا میں اڑنے والے کی طرف۔ بھائی صاحب، ہوا میں اڑنا اگر کرامت ہے تو دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ایگل کو ہونا چاہیے، شاہین کو ہونا چاہیے، باز کو ہونا چاہیے، سکرا کو ہونا چاہیے، چیل کو ہونا چاہیے، مچھر اور مکھی کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اگر پانی پہ چلنا یہ کرامت اور ولایت کی دلیل ہے تو ڈولفن، بلو ویل، سارک، مگرمچھ، ان سب کو اللہ کا مقدس ولی ہونا چاہیے۔ آئیے مقدس ولی کون ہے اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑے ولی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کرامت الولی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کی بات نبی کی بات کے مطابق ہو، ان کا کام نبی کے کام کے مطابق ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مدھوپور میں اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ولی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بے شمار ڈپلیکیٹ پیر گھوم رہے ہیں، ولی گھوم رہے ہیں، 10 انگوٹھیاں ہیں، بال بڑے بڑے ہیں، مریضوں کی لائن لگی ہے، عورتوں کا ہجوم ہے، مگر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اگر دیکھنا ہو تو چلے جائے چریا کوٹ میں اور ابھی اسٹیٹ پر سر کی آنکھوں سے دیکھ لے۔ عبدو مبین نعمانی ہے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکات دیتے، مگر ان کا ایک کام بھی قرآن و حدیث کے خلاف نظر نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نعمانی میاں صاحب قبلہ، واہ 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 واہ۔ قرآن شریف اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چاند کو پھاڑ دیا آپ نے، بڑا معجزہ نہیں ہے، سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ سورج کو بلایا آپ نے، سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یو نو وائی؟ لیسن ٹو می کیئرفلی۔ پوری دنیا میں سب سے اچھی عربی، سب سے اچھی زبان عربوں کی تھی، اور اپنی زبان پہ تفاخر بھی کرتے تھے۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، ایک آدمی فارس کا رہنے والا عرب میں سیٹل ہو گیا، اتنی اچھی عربی بولتا تھا، اتنی اچھی عربی بولتا تھا کہ عربوں کے مجلس میں کہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچان نہیں پاتا ہے کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ عربوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کہا ایک دیہات میں جا، اگر وہ دیہاتی نہیں پہچانا تو تو اپنے دعویٰ میں سچا، اور اگر دیہاتی پہچان لیا کہ تو عرب کا نہیں ہے تو آئندہ دعویٰ مت کرنا۔ کہا ٹھیک، وہ گیا، دروازے کو نوک کیا، اندر سے ایک بچی آئی، پوچھتا ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو عرب سمجھ رہا تھا، این ابوک اريد ان اروح، تمہارا باپ کہاں ہے، میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ بچی کا جواب سنے، ابھی فاعل الفیافی فیدا فال فیوفا، باؤنس کر گیا سیدھے اس کے اوپر سے۔ اس نے پھر پوچھا این ابوک اريد ان اروح، تیرا باپ کہاں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر سے ابھی فاعل الفیافی فیدا فال فیوفا، اندر کچن میں ماں روٹی بنا رہی تھی، بیٹی کون ہے، بیٹی بولتی ہے لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا۔ میرا باپ فاعل الفیافی کھیت گیا ہے، فیدا فال فی ہو، جب سورج ڈھل جائے گا، فی کی بحث بہار شریعت میں ہم لوگوں نے پڑھی ہے، سورج ڈھل جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا۔ جب ایک بچی سمجھ لی کہ یہ عربی نہیں ہے تو باپ سے مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ ایسے ماحول میں بازار اوقاس ہے، اشعار کے تفاخر ہیں، خانہ کعبہ پہ اشعار لٹکے جاتے ہیں، اس کے جواب میں دوسرے شعر ہے تو لٹکے جائیں گے، نہیں تو وہ لٹکے رہیں گے۔ ایسے ماحول میں قرآن مقدس کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر ڈیرنگ و ہمت ہے تو اس کی طرح لا کے بتاؤ۔ اب پڑھا نہیں ہمارے نبی نے کسی سے، اور اس کے بعد جو تکلم فرمایا ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ واہ واہ، بے شک۔ سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے، اور آج بھی وہ معجزہ ہی ہے، آج بھی چیلنج باقی ہے۔ اس وقت سب سے مشہور ایپ کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی، اے آئی کمپنی نے بنایا ہے، جس کا فل فارم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ، اور جی پی ٹی کا فل فارم ہے جنریٹو پری ٹرینڈ
ट्रांसफॉर्मर, उससे आप बात कर सकते हैं, हे यू ब्रो वेयर आर यू, वो आपको जवाब देगा, आई एम हियर, हाउ आर यू, वो बात करें आप उससे, क्वेश्चन करें। ये नीट वाले उससे तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल वाले उससे तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज वाले उससे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन और हल ले रहे हैं। हमने एक दिन चैट जीपीटी को खोला, कहा बता एनी बुक लाइक होली कुरान विल कम अगेन, क्या कुरान की तरह कोई किताब आ सकती है? उसने जानते क्या जवाब दिया? नो नो नो, कुरान इज द फाइनल रिवोल्यूशन ऑफ अल्लाह, देयर इज नो बुक विल कम लाइक कुरान इन फ्यूचर। कुरान अल्लाह की आखिरी वही है, इसकी तरह कयामत तक कोई किताब आ ही नहीं सकती। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। कुरान शरीफ उसके 3 दर्जे हैं, 3 जिहतें हैं। एक है लिखा हुआ, जैसे अलिफ ऐसा होता, लाम ऐसा होता, हा ये है, ये मीम है, ये दाल है, अल्हम्दु। वो जो देखते हैं आप ना, उसको कहते हैं कलाम में नक्शी, नक्शा, ठीक है। और जो आप पढ़ते हैं उसको कहते हैं कलाम में लफ्जी, दोनों अलग अलग है, नक्शा अलग है, लफ्ज अलग है। और जो आप समझते हैं उसको कहते हैं कलाम में मानवी, जैसे तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, ये कलाम में मानवी है। अगर आपका वुजू न हो, कुरान छूना हराम है, गुस्ल न हो, पढ़ना हराम है। ये 2 पॉइंट को समझिएगा। वुजू न हो तो कुरान हाथ में नहीं आता, गुस्ल न हो तो जुबान पर नहीं आता। अब तीसरा पॉइंट गुलाम जिलानी अपनी तरफ से अकाबिरीन के सदक़े में निकाला है, अगर इश्क न हो तो कुरान दिल में नहीं आता। कलाम मानवी, वाह, वुजू न हो हाथ में नहीं आ सकता कुरान, गुस्ल न हो जुबान पर नहीं आ सकता कुरान, बल्कि हराम हराम हराम। और अगर दिल में इश्क ना हो तो समझ में नहीं आ सकता। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी क्यों गुमराह हो गया, रशीद अहमद गंगोही क्यों गुमराह हो गया, कासिम नानोतवी क्यों गुमराह हो गया, खलील अहमद अम्बेडवी क्यों गुमराह हो गया? क्योंकि दिल इश्क मुस्तफा से खाली था, कुरान समझ में नहीं आया। कुरान समझ में आया है गौसे आजम को, कुरान समझ में आया ख्वाजा गरीब नवाज को, हाँ हाँ, कुरान समझ में आया अहमद रजा खान को, कुरान समझ में आया मुफ्ती आजम को, कुरान समझ में आया है ताजुश शरिया अख्तर रजा खान, कुरान समझ में आया है हुजूर अब्दुल मुबीन नोमानी। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ एक और पॉइंट बता दूं आपको, ये जो इश्क जो आता है नबी का, ये डायरेक्ट आता है या इनडायरेक्ट आता है? अगर इसको समझ लिया आपने तो एक और मसला हल हो जाएगा। राफजियों का कहना है माज़ल्ला हजरत अबू बकर उमर उस्मान जालिम है, काफिर है, और क्या न क्या 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 किया माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। बज़ाब्ता हुदूसुल फितन मोहम्मद अहमद मिसबाही की किताब है, पूरी तफसील के साथ आप मुताला कर सकते हैं, पूरा मुकम्मल चैप्टर है, पूरी बहस है। अहले हदीस इमामों को मानने की जरूरत नहीं है, वहां भी देवबंदी नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। इन तीनों फिरके को सामने रखे और उसके बाद देखे कि ये जो इश्क मुस्तफा है ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का हिस्सा है। और कैसे हिस्सा है? दलील, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क ट्रांसफर होता है। कैसे? ये चराग है, ये सूर, अभी लाइट तो अभी आई है ना, एडिसन दास ने अमेरिका में सबसे पहले लाइट बनाया है, 211 आइडियाज उसके फेल हुए हैं, तब जाके वो लाइट को वजूद में किया है। चराग है, जलता हुआ चराग। अगर आपका चराग बुझा हुआ है तो आपको अपने चराग को झुकाना पड़ेगा, उसमें से लौ इधर ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होने के बाद आपका चराग जल गया। अब ये कब तक आपका चराग जलेगा? जब तक उसमें ऑयल होगा, जैत होगा, कैरोसिन होगा, घासलेट होगा, घासलेट खत्म, आपका चराग बुझ जाएगा। पूरी दुनिया का चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग आमिना के लाल का है, और सब पर लाजिम है कि अपने दिल को दरे नबी पे झुकाए। दिल चराग है, मसल नूरी कमिश्कात फीहा मिसबाह, अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, अज़-ज़ुजाजा कान्नहा कौकब दुर्रियुन यूक़द मिन शजरा मुबारका ज़ैतूना ला शर्क़िय्या वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। कुरान शरीफ है, ये चराग है, सब पर लाजिम है कि दर नबी पे दिल को झुकाए। अब झुकाया तो रोशनी ट्रांसफर हुई,
یا یہ ذہن میں رکھیے گا، جس نے سب سے پہلے جھکایا اسے حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جس نے کہا میں نہیں جھکاؤں گا اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اتبا شیبہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جس نے جھکا کے روشنی لیا پھر کھڑا ہو گیا، اکڑ گیا، پھر چلے گا، چراغ جلے گا، مگر کب تک؟ جب تک زیت ہوگا، زیت ختم چراغ بجھ گیا، ایسے کو اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے، رشید احمد گنگوہی کہا جاتا۔ قرآن شریف میں آیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، کافر ہو گئے، چراغ بجھ گیا جلنے کے بعد ایمانکم کو لفظ آیا۔ اور جس نے در نبی پہ دل کو جھکایا پھر اٹھایا نہیں، جھکے رہنے دیا، اس تیور کے ساتھ میں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دنیا اسی کو امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے، امام احمد رضا خان۔ دل نبی کے در پہ جھکایا، روشنی ٹرانسفر ہوئی، عشق ٹرانسفر ہوا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کے دل میں۔ حضرت علی کے دل سے روشن ہوا امام حسین کا دل، ان سے زین العابدین کا، ان سے امام محمد باقر کا، ان سے امام جعفر صادق کا، ان سے امام موسیٰ کاظم کا، ان سے امام علی رضا کا، ان سے معروف کرخی کا، ان سے احمد سری سقطی کا، ان سے جنید بغدادی کا، ان سے ابو بکر شبلی کا، ان سے ابو الفضل عبد الواحد تمیمی کا، ان سے ابو الفرح طرطوسی کا، ان سے ابو الحسن علی قرشی حکاری کا، ان سے ابو سعید مبارک مخزومی کا، ان سے سید عبد القادر جیلانی کا، ان سے سید عبد الرزاق کا، ان سے سید ابو صالح نصر کا، ان سے محی الدین ابو نصر کا، ان سے سید علی کا، ان سے سید حسن کا، ان سے سید احمد جیلانی کا، ان سے شیخ بہاؤالدین کا، ان سے سید ابراہیم ایرجی کا، ان سے محمد بھکاری بادشاہ کا، ان سے قاضی ضیاء الدین کا، ان سے جمال الاولیاء کا، ان سے سید محمد کا، ان سے سید احمد کا، ان سے سید فضل اللہ کا، ان سے شاہ برکت اللہ کا، ان سے آل محمد کا، ان سے سید حمزہ کا، ان سے آل احمد اچھے میاں کا، ان سے آل رسول احمدی کا، ان سے ابو الحسین احمدی نوری کا، ان سے امام احمد رضا کا، ان سے حضور برہان ملت کا، اور ان سے حضور عبد المبین نعمانی کا۔ ارے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ اچھا، رافضی اس کو مانتا ہی نہیں کیونکہ شیوخ ثلاثہ کی توہین کرتا ہے، وہاں بھی مانتا ہی نہیں، نبی کی توہین کرتا ہے۔ اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضور عبد المبین نعمانی سے لے کر نبی تک سب کو ایسا حد اوسط مانتے ہیں جو گر کر نہیں رہ کے نتیجہ دیتا ہے۔ یہ ہمارے علماء سمجھ گئے، اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا نتیجہ حد اوسط گر کے دے، اور یہاں جب تک کہ تو باقی ہے یا غوث، جب تک کہ تو شامل ہے یا غوث۔ قرآن اس کے 3 درجے، ایک ہے محکمات جس کا معنی سب کو پتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ دوسرا متشابہات، اس کا معنی سب کو نہیں پتا، بڑے بڑے علماء جانتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، راسخ فی العلم کو پتا ہے متشابہات کا معنی۔ تیسرا درجہ قرآن کا وہ ہے مقطعات، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا، جیسے الف لام میم، نون، حامیم، قوف، حامیم عین سین قوف، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم غا، معنی کسی کو نہیں پتا۔ ذات مصطفیٰ پر بھی 3 پردے ہیں، ایک پردہ ہے بشریت کا، سب نے دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، حضرت ابو بکر نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا بشریت کا جلوہ۔ اور لباس بشر میں جس نے نور خدا کو دیکھا اسے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ دوسرا درجہ نور کا ہو گیا، اور تیسرا درجہ حقیقت مصطفیٰ، ان کو آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی ہے،
وہ حقیقت کو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں کہیں گے تو یوں سمجھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی بھی جا سکتا ہے۔ لسن ٹو می اگین، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ بشریت مصطفیٰ کے جلوے ہے۔ اور مسجد حرام سے سدرہ تک صرف نور جا سکتا ہے، یہ نورانیت مصطفیٰ کے جلوے ہے۔ اور سدرہ کے آگے نور بھی ختم، یہ حقیقت مصطفیٰ کے جلوے ہے۔ تو قرآن مقدس کے بھی 3 درجے، ذات مصطفیٰ پر بھی 3 پردہ۔ اب قرآن مقدس 1000 اوامر، 1000 نواہی، 77,450 کلمہ، 36 کروڑ علوم و فنون، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہر آیت کے اندر میں 60,000 علوم ہیں۔ 60,000 کو صرف 6,000 سے انٹو کریں تو 36 کروڑ علوم و فنون قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اور آج سراج الاسلام کے طلبہ نے حفظ کیا ہے، قرآن مقدس کو اپنی چھاتی میں لیا۔ اگر میموری پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو انسان 1 سال میں حفظ کر لیتا ہے۔ ایکچولی انسان کے برین میں 100 بلین نیورونز ہیں اور 100 ٹریلین کنیکشن ہیں۔ نیروز اور کنیکشن جتنے زیادہ ہوتے ہیں میموری پاور اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ جینیس ہو انسان 1 سال میں حفظ کر لیتا، اور زیادہ جینیس ہو 6 مہینہ میں حفظ کر لیتا۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف اور صرف 3 مہینہ میں حفظ کر لیا ہے۔ دنیا اس آدمی کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک اور آدمی ہے جو جیل میں رہ کے 3 مہینے میں قرآن کا حفظ کر لیا تھا۔ دنیا اس آدمی کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف اور صرف 7 دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا تھا۔ وہ گئے امام صاحب کے پاس، امام صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا علامہ بن کے آؤ، قرآن یاد کر کے آؤ۔ وہ بچہ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتے کے بعد واپس، حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا قرآن یاد کر کے آؤ، کر لیا۔ آپ نے 7 دن میں قرآن یاد کر لیا؟ بولے ہاں حضرت کر لیا۔ دنیا اس بچے کو امام محمد بن حسن شیبانی کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ مگر بھارت میں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف 7 گھنٹے میں قرآن مقدس کا حفظ کرتا ہے، صرف 7 گھنٹے میں۔ اس سے کسی نے کہہ دیا حافظ صاحب، he thought I'm not حافظ قرآن but you said حافظ صاحب I have 2 options۔ تم نے حافظ کہا مجھ کو، میں تو حافظ ہوں نہیں۔ اچھا یہ وہ زمانہ ہے کہ ناظرہ خواہ سوچ رہا لوگ مجھے حافظ بولے، حافظ سوچتا ہے لوگ مجھے عالم صاحب بولے، عالم صاحب سوچتے ہیں لوگ مجھے مفتی صاحب بولے۔ کچھ مفتی کو میں نے دیکھا مجدد کا پیپر بانٹ رہے ہیں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، مجدد کا پیپر بانٹ رہے، بولے خواب میں یہ نظر آیا کہ آپ مجدد ہیں۔ مفتی نظام الدین صاحب سے پوچھا، فون لگایا، مفتی نظام الدین صاحب نے کہا نہیں وہ تو خواب والی بات ہے، حقیقت کیا وہ تو آپ لوگ کلیئر کریں گے نا۔ مفتی نظام الدین صاحب نے خود بتایا مجھے، پیپر تو میں نے بھی دیکھا بڑھتے ہوئے مجدد کا، مگر اس نے سوچا کہ یا تو میں حفظ کر لوں یا تو اس کو بولوں بھائی حافظ مت بولنا کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو منع کروں گا تو کل ہو کے وہ بولے گا، پرسوں وہ بولے گا، ترسوں یہ بولے گا، تو لاؤ میں سچ ہی کر دیتا، جو بھی بولے سچ ہی ہو جائے۔ اس نے پہلا پارہ 1 بار پڑھا، 1 بار پڑھنے میں 20 منٹ نیئر اباؤٹ لگتا ہے۔ 1 بار پہلا پارہ پڑھا اور 1 ہی بار میں یاد کر لیا، اور اتنے اچھے سے یاد کر لیا کہ جا کے تراویح بھی پڑھا دیا۔ دوسرے دن سیقول 1 بار، تیسرے دن تلک الرسل، چوتھے دن لن تنالوا، 5ویں دن والمحصنات، 7ویں دن لا يحب، 7ویں دن وَإِذَا سَمِعُوا، 8ویں دن وَلَوْ أَنَّنَا، 9ویں دن قَالَ الْمَلَأُ، 10ویں دن وَيَعْلَمُ، 11ویں دن يَعْتَذِرُونَ، 12ویں دن وَمَا مِن دَابَّةٍ، 13واں دن وَمَا هُوَ مَرْمِيٌّ، 14واں دن رُبَمَا، 15واں دن سبحان الذي، 16واں دن قال الم، 17واں دن اقترب، 18واں دن قد افلح، 30واں دن عما يتساءلون۔ 1 بار پڑھا اور جا کے تراویح پڑھایا، ان کے پڑھنے کے ٹائم کو جوڑا گیا تو تخمیناً 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں، 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سوالوں کا جواب بن کر نقی علی خاں کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر پیدا ہونے والا سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔
اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو دینی تعلیم ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس وقت سب کے سب مادہ پرستی کے شکار ہیں، مادہ پرستی کے۔ فیوچر دیکھتے ہیں، فیوچر میں اسکول پڑھے گا، انگلش پڑھے گا، فورین کنٹری جائے گا، اچھی تنخواہ کمائے گا یا بزنس کرے گا۔ میرے بھائی ایک عالم سے بڑا بزنس مین دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور دلیل کے طور پر دیکھنا ہو تو امام اعظم کی ہسٹری پڑھے، کئی سو ورکر ان کی کمپنی میں کام کرتے تھے، کئی سو ورکر۔ عمر فاروق اعظم نے قانون بھی لگایا تھا جو دکان کھولے گا مارکیٹ میں اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، بارے شریعت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جاہل ہے تو پتہ ہی نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، عیب دکھا کے بیچوں یا عیب چھپا کے بیچوں، ایسے ہزاروں مسائل۔ لیکن مادیت کی بنیاد پر موسٹلی لوگ دنیا داری میں گرفتار ہے اور دین سے دور۔ ایجوکیشن، دنیا کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، دنیا کی تعلیم۔ آپ ذرا اس کو سیریسلی سمجھیے گا، آج مدھوپور میں کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، دینی تعلیم بھی لے رہے ہیں، تو رسم و رواج کے طور پر یا پھر کہیں نہ کہیں سامنے مادیت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ 6-7 حافظ اور قاری لوگ ہیں، میں یہ پوچھوں آپ سے کہ اس میں مدھوپور کے کتنے لوگ ہیں؟ مشکل سے آپ کو 2-3 بتائیں گے۔ جہالت کا خاتمہ 2-3 سے نہیں ہونے والا ہے۔ باہر کے طلبہ کو آپ نے حافظ بنایا، ثواب کا کام ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن مدھوپور کی جہالت اس وقت ختم ہوگی جب مدھوپور کے بچے پڑھیں گے۔ اگر مدھوپور کے بچے نہیں پڑھ رہے تو جہالت کا خاتمہ اتنا ایزی نہیں، اتنا آسان نہیں۔ باہر والے کو بلائیں گے آپ تو پھر ہزاروں سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو مسجد بن رہی ہے مگر فیملی کوارٹر نہیں بن رہا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ اپنی جگہ الگ مسلم ہے۔ ایک اور بہت بڑا عالم یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں مدھوپور میں ایک مسجد بنانا ہے، تاج الشریعہ مسجد، کون دے گا پیسہ؟ ایک آدمی، حضرات میری طرف سے پوری مسجد کا سریہ، اوکے رائٹ ڈاؤن، حاجی فلا صاحب پوری مسجد کا سریہ۔ دوسرا آدمی، حضرات میری طرف سے پوری اینٹ۔ تیسرا آدمی، حضرات میری طرف سے پورے سیمنٹ۔ 5 کروڑ کی مسجد 5 سال میں سب سے خوبصورت مدھوپور میں تیار ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں رسم، دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نے کہا آپ کو مسجد بنانا ثواب کا کام؟ کہاں لکھا؟ جہاں یہ لکھا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہیں یہ بھی لکھا ہے من لم یعرف حق لعالمنا فهو لیس منا، وہیں یہ بھی لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہیں یہ بھی لکھا ہے والذین اوتوا العلم درجات، وہیں یہ بھی لکھا ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وہیں یہ بھی لکھا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ یہ کس نے کہہ دیا بھائی مسجد بنانا ثواب کا کام ہے؟ رسم و رواج کی بجائے اسپریچول لائف میں آئے۔ جہالت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا مسجد سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو جا کے 5 کروڑ کی مسجد سے پوچھیں، مسجد صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ سوچئے 5 کروڑ کی مسجد بتائے گی وضو میں 4 فرائض ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا؟ نو۔ مسجد سے جا کے پوچھے جھومر صاحب آپ تو 50,000 کے، ممبئی سے آئے، آپ بتائیے نا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ جھومر بولے گا غسل میں 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا۔ ممبر صاحب سے پوچھے آپ تو مکرانہ سے تشریف لائے، ماربل کے ہیں، 2 لاکھ کے ہیں، آپ بتا دیجئے نا دیوبندی کی لڑکی سے نکاح کروں یا نہیں کروں؟ کیا وہ ممبر بولے گا دیوبندی کی لڑکی سے نکاح باطل باطل باطل؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے، مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے، مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے۔ 5 کروڑ کی مسجد 5 سال میں بن کے تیار، اور اگر میں یہ کہوں کہ اشرفیہ سے مفتی لانا ہے، تنخواہ ہوگی 40,000 روپے، 12 لوگ کھڑے ہو جائے، سال میں 1 بار راؤنڈ آئے گا، کوئی نام نہیں لکھائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں رسم میں الجھنا، اسی کو کہتے ہیں رسم میں الجھنا۔ ماں کا انتقال ہوا، مفتی صاحب، مفتی اجمل صاحب 10 پیٹیاں میری ماں کی طرف سے 10 مسجدوں میں بٹوا دیجئے گا۔ کس نے کہا پیٹی دینا ثواب کا کام ہے بھائی؟ کہاں لکھا ہوا؟ آپ کی پیٹی مسجد میں گئی، پڑھا کس نے اس پیٹی کو؟ دوسرے نے اپنی ماں کے نام سے پیٹی دیا تھا تو آپ نے پڑھا تھا؟ دوسرے نے اپنی ماں کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے دیا تو آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ اپنے باپ کے نام سے دیں گے تو دوسرا کیوں پڑھے گا؟ ٹیٹ فور ٹیٹ، کماتے دینوں تو دان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوسرے کے باپ کے نام سے آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کے باپ کے نام سے لوگ پڑھ پڑھ کے دیں گے۔ 1 2 3 40 50 پیٹیاں وضو خانے پہ جمع ہو جاتی ہے۔ 50 سال کے بعد مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے، پارے بوسیدہ ہو گئے، کیا کروں دفن کر دو؟ بولے ہاں دفن کر دو۔ گئی پیٹی، دفن ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ خود مفتی بن گئے تھے،
اور اٹھا کے پارا دے دیا تھا ایصال ثواب میں. پہلے فون لگا اس سے راج الاسلام میں ضرورت کس چیز کی ہے. اگر وہ کہے کہ تعمیر ادب کی ضرورت ہے تو اسی ضرورت کو پوری کرنا یہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے سب سے افضل والا ہے. بے شک حق ہے. اچھا پارے کی پیٹی دینا ثواب کا کام نہیں، تعمیر ادب دینا ثواب کا کام ہے. مسجد کے متولی سے پوچھے ضرورت کس چیز کی ہے. اگر مسجد کا متولی بولے کہ بخاری شریف کی ضرورت ہے تو بخاری شریف دینا زیادہ ثواب ہے، نہ کہ پارے کی پیٹی دینا زیادہ ثواب ہے. اچھا ہے. اس لیے اسپریچول اسلام کو سمجھے، رسم و رواج کو نہ سمجھے. مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے. اگر مسجد 5 کروڑ کی ہو اور امام ناظرہ خواہ ہو، مدھوپور کی جہالت اور بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر مسجد کھجور کی شاخ تنا پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر پیدا ہوتے ہیں، واہ واہ. طلحہ زبیر و حنظلہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مسجد کچی ہو چلے گا، امام پکا ہونا چاہیے، امام اسٹرانگ ہونا چاہیے. جمعہ کی تقریر وقت سے پہلے جا کے سنیں. ہم سے اچھی تقریر کرتے ہیں آپ کے امام صاحب، کبھی توجہ سے سنا ہی نہیں. ہمارا تو ہوا بنا ہوا ہے، غلام جیلانی ازہری، غلام جیلانی ازہری. ایک تقریر میں پورے انڈیا میں کئی جگہ کر لیتا ہوں. آپ کی مسجد کا امام ہر جمعہ آدھا گھنٹہ نئی تقریر کرتے ہیں محنت و مشقت کے ساتھ. کوئی 50 روپیہ مسافہ دینے کو تیار نہیں ہے اس کو. یہی رسم و رواج ہے. اور اسی رسم و رواج کے نتیجے میں جو حالات ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے میں. اس لیے میرے بھائی، میری بات ہو گئی، تقریر کر لی میں نے شروع ہی میں کہا کہ تقریر اور جلسے کی ضرورت نہیں، علامہ ارشد القادری کی ضرورت ہے. اور اگر جلسہ کی بھی ضرورت ہو تو میں ایک جلسے کو جانتا ہوں. 5، 6، 7 مئی 1972 میں ایک جلسہ ہوا ہے. اس جلسے میں حضور احسن العلماء ہے، حضور سید العلماء ہے، حضور مجاہد ملت ہے، حضور مفتی اعظم ہے، علامہ سراج الہدی گیاوی ہے، بے کلوت ساہی ہے. اسی جلسے میں علامہ ارشد القادری ہے، حضور حافظ ملت ہے. اس جلسے کے بعد قوم کو جو فائدہ ہوا اس فائدے کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کہا جاتا ہے. وہ جلسہ جس سے کوئی تحریک، تنظیم، مسجد اور مدرسہ وجود میں نہیں آئے، اس جلسے کو علامہ ارشد کی زبان میں باج کہا جاتا ہے. اس لیے میری تقریر سن کر دل میں کل ہو کے کوئی نہیں کہے گا غلام جیلانی ازہری نے اچھی تقریر کی. جس نے یہ بولا اس نے پورے جلسے پہ پانی پھیر دیا. وہ عمل کرے گا. اس کی ماں مرے گی تو 40واں نہ آئے، 10واں 20واں نہ آئے، پہلے پوچھیں گے مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ بتاؤں، حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں حجت کے طور پہ اور اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، بلکہ اسی نیت سے تقریر ہی کرتا ہوں اپنے بڑوں کے سامنے. ایک بار مبارک پور میں مصباحی صاحب کے ساتھ میں پھنس گیا تھا میں تقریر میں. حضرت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پہلے ہی کہا کہ یوں سمجھیے میں شرع وقایہ سنا رہا ہوں، غلطی ہوگی حضرت اصلاح کریں گے. اس نیت سے تقریر کر لی، حضرت نے سن بھی لیا، دعائیں بھی دے دی. حاصل 40واں قرآن خوانی کرتے ہم. قرآن خوانی میں مفتی اجمل صاحب 10 بچے کو بھیج دیجئے گا قرآن خوانی. 10 بچے گئے، ایک بچے نے 3 پارہ پڑھا. ایک قرآن ثواب، اے اللہ ایک قرآن کا ثواب میری ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مستحب ہے. میں ایک فرض طریقہ بتاتا ہوں ایصال ثواب کا. وہ فرض طریقہ یہ ہے کہ عالم صاحب کو بلائے اپنی مسجد سے، اپنے مدرسے سے. اور اگر عالم یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جس طرح بی یو ایم ایس، بی اے ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، ڈی ایم کی فیس الگ ہوتی ہے، 50 روپیہ، 100، 200، 500، 1000، ایسے ہی دین میں بھی ناظرہ خواہ کی تنخواہ الگ، حافظ کی الگ، قاری کی الگ، عالم کی الگ، مفتی کی الگ. سب کو ایک ہی مت سمجھے. اگر آپ کی مسجد میں حافظ صاحب ہے تو عالم صاحب بھی رکھیں، مدرسے میں مفتی صاحب رکھیں. عالم صاحب کو بلائے، عالم صاحب سے یہ کہے کہ آپ ایک آیت کی تفسیر سمجھائیے. خواتین پردے میں ہو، بیٹی پردے میں ہو، مہینے میں ایک بار یا 10واں 20واں کے موقع سے بلا لینا. ایک آیت کی تفسیر عالم صاحب سمجھائیں گے. مرد اور بیٹا فرنٹ پر، پردے کے پیچھے خواتین. تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے جس نے ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب دعا کرے اے اللہ 10 قرآن کا ثواب میری ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما. دیٹ از اسپریچول آف اسلام، دیٹ از روح اسلام. وہ رسم و رواج ہے. اور یہاں پر ایک آیت کے عالم بھی بن گیا.
یہ فرض ہے، علم جاننا فرض ہے، 10 قرآن کا ثواب بھی مل گیا۔ اور ایک اور مشاہدے کی بات بتاؤں، جس گھر میں عالم کی آمد و رفت ہے اس گھر کی بیٹی کبھی کافر کے ساتھ نہیں بھاگتی ہے۔ یہ مشاہدہ، یہ اس گھر کی بیٹی بھاگتی ہے جو ہے تو پڑھے لکھے مگر کانوینٹ والے کی بیٹی ہے، سینٹ پائس والے کی بیٹی ہے، سینٹ جوسف والے کی بیٹی ہے، لٹل فلاور والے کی بیٹی ہے، کرسچن مشنری والے کی بیٹی ہے۔ جس گھر میں سنی صحیح العقیدہ عالم کی آمد و رفت ہے اس کی بیٹی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں نہیں بھاگتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے دھرم گرو ہے، نائب مصطفیٰ، عالم دین۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری بات بتا دوں، یہ بخاری شریف ہے، کن کی کتاب ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ اب یہ سراج الاسلام کے حوالے سے ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يضم او يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ما عندنا الا قوت الصبيان الى آخر۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک مہمان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس خبر بھجوائی کہ ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ جانتے ہیں ان کا کیا جواب تھا؟ ما معنا الا الماء، حضور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ اللہ اکبر کبیر، جواب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب پانی کا وجود بھی باعث تشکر ہے، اور وہ خاتون جو گھر میں پانی ہونے پر اپنے شوہر کا شکر ادا کرے اسے حضرت عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اسے ام سلمہ اور حفصہ کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات ہیں۔ اس لیے پتہ ہی کیا چلا، اگر گھر میں کوئی خاتون بھوکی ہے تو ناشکری نہیں کرے، پڑوسی کو بولے نہ میرا شوہر ایک نمبر کا نکمہ ہے، دن بھر سے کچھ کھائے بھی نہیں ہمیں۔ یہ ہے ازواج مطہرات۔ جواب ہے ما معنا الا الماء، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو بولتے ہیں من یضم او یضیف ھذا، کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ مہمان رسول ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، حضرات میں کھانا کھلاؤں گا۔ اپنے گھر پہ لے گیا، اس زوجہ سے کہتے ہیں کچھ ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے۔ تو جانتے ہیں ان کی زوجہ کیا جواب دیتی ہے؟ ما عندنا الا قوت الصبیان، بچوں کا کھانا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا ایک کام کرو، اسی کھانے کو تیار کرو، دسترخوان بچھاؤ، اور بچے کو مت کھلاؤ، بھوکا کھانے کا جب ٹائم ہو جائے تو ان کو سلا دو تھپکیاں دے کر کے۔ اللہ، کیونکہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اپنے بچے کو سلا دو، مہمان رسول بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اپنے بچے کو سلا دو۔ گئے، تیاری ہوئی، کھانا تیار، دسترخوان بچھایا، بچے کو کھانے کے ٹائم سلا دیا تھپکیاں دے کر کے، اور کھانا بھی ایک آدمی کا تھا، زیادہ کھانا نہیں تھا، ایک آدمی کا کھانا۔ یہ دونوں کیا کیا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور کھانا جب شروع ہوا تو چراغ کو سدھارنے کی نیت سے کھڑے ہوئے اور چراغ کو بجھا دیا۔ ایکٹنگ ایسے کر رہے تھے جیسے کھا رہے ہیں، مگر ہاتھ روک کر کے مہمان رسول کو کھلا رہے تھے، مہمان رسول کو کھلا رہے تھے۔ صبح خبر لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام آئے، قرآن کی آیت اتری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہیں سے میں یہ کہنا چاہوں گا مدھوپور کے سنی مسلمانوں، اگر دینی حمیت و غیرت اگر زندہ ہے تو اپنے گھر کے دروازہ بدلنے سے پہلے رسول اللہ کے گھر کے دروازہ کا بھی جائزہ لے لینا، اپنے گھر کے ٹائلز بدلنے سے پہلے سراج الاسلام کے ٹائلز کی بھی خبر لے لینا، اپنے گھر میں کھانا اور اناج بھرنے سے پہلے یہاں جو مہمان رسول ہے ان کے کھانے کا کیا انتظام ہے ان کی بھی خبر لے لیجئے گا۔ اور یاد رہے جب تک مدرسہ زندہ ہے اسلام زندہ رہے گا، جس دن مدرسہ ختم ہو گیا اسلام ختم ہو جائے گا۔ دلیل کے طور پہ آپ اسپین کی ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب
قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی حضور عبد المبین نعمانی دامہ ظلہ علیہ کا سکہ چلتا ہے، بلکہ یہ کہہ لے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے بعد سائلنٹلی بدون تصنع قیادت کا فریضہ انجام دینے والے حضور عبد المبین نعمانی دامہ ظلہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ علامہ ارشد کی ایک کتاب پڑھی تھی، نام بھول گیا میں، اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ 4 لوگوں نے اپنی جیب سے المجمع الاسلامی بنایا تھا، اپنی جیب کے پیسہ سے، اور 5ویں کو شامل بھی نہیں کیا آج تک۔ اس 4 میں ایک محمد احمد مصباحی ہے، علامہ یاسین اختر مصباحی، حضور عبد المبین نعمانی، اور ایک اور ہے غالباً حضور احمد القادری یا فروغ القادری، حضور افتخار احمد صاحب۔ ان 4 لوگوں نے اپنی جیب سے المجمع الاسلامی بنایا۔ واہ، نعرہ تکبیر، آواز بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نعمانی میاں صاحب قبلہ۔ واہ واہ میرے بھائی یہ کیوں بتا رہا ہوں میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کہ یہاں بھی ایک ایسا ہی ہوا تھا، اور یہ بھی نعمانی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، آخری پوائنٹ، ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ 1 دن 2 دن 3 دن ماں کا پیچھا چھوڑ وہ بچہ چلا گیا امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے۔ پڑھنے کے لیے جب گیا تو ان کی ماں پیچھے آ گئی، مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب یہ کون سی پڑھائی آپ میرے بچے کو پڑھا رہے ہیں؟ میں بیوہ، میرا بیٹا یتیم، ہم دونوں کماتے ہیں تو روزی روٹی چلتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کون سی پڑھائی پڑھا رہے ہیں؟ امام اعظم نے جواب دیا انی اعلمہ علما یاکل بہ الفالوذ بدہن الفستق، ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغن پستہ میں کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا۔ پڑھتے پڑھتے چند سالوں کے بعد وہی بچہ قاضی القضات فی عالم الاسلام بنتا ہے۔ خلیفہ کے بعد دسترخوان پہ ایک کٹورا میں روغن پستہ، دوسری پلیٹ میں کاجو ہے۔ امام وہ بچہ مسکرانے لگا۔ خلیفہ نے کہا کیوں حضور ناشتہ پسند نہیں ہے؟ دراصل اس بچے کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ کہتی ہے امام ایک بیٹا نہیں اللہ 1000 بیٹا دے، سب تیرے نام پہ قربان ہے۔ وہ بچہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراج الاسلام جیسے تمام سنی اداروں میں خدمت کرنے، مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔